والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھنے سبھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد قابل سبز عظیم علماء کرام معززین علاقہ، غالباً آج دوسری بار چنوں مو سیالکوٹ میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ محفل میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، بڑوں کی تعداد کم ہے، اور جو بڑے ہیں وہ بھی بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوئے ہیں۔ میں بچوں کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری بات توجہ سے سنیے گا، وہ بچے ہیں، انہوں نے اپنا رنگ دکھانا ہے، بڑے تو اپنا ڈھنگ دکھا دیں۔ ناراض تو نہیں ہوئے میری بات سے؟ آج کے اس پروگرام میں مولانا حبیب الرحمن قاسمی صاحب، انہوں نے محبت سے حکم کیا، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کچھ راستے کی دشواری کے سبب تاخیر سے پہنچا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام یوں ہی نہیں ہوا جایا کرتے، انہیں محبت سے سجانے والے سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک لمبا سفر کر کے سرگودا سے آپ کے یہاں پہنچا، پانی بھی نہیں پیا اور سٹیج پہ حاضر ہو گیا۔ اتنا لمبا سفر کر کے بندہ آئے، میں نے 1:30 بجے سفر شروع کیا، تو ویسے ہی تھکان کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آ کر آپ کی منتیں کرنی ہوں کہ سنیے گا، تو یہ ایک الگ سے مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر ساتھ یہ دیکھنا ہو کون خوش ہو رہا ہے کون خوش نہیں ہو رہا، یہ ایک الگ سے امتحان ہوتا ہے۔ بندہ کون کون سے امتحان دے؟ بچوں کو چپ کراؤں، آپ کو آگے کی دعوت دوں کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں، آپ وہ نہیں مانیں گے۔ بچے میرے کہنے سے چپ نہیں ہوں گے، پھر آپ کی بار بار توجہ چاہوں گا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ اتنے بندے نہیں جتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ ریکارڈنگ کریں گے یا میری بات سنیں گے؟ کیا کیا بات میں سیدھی کروں؟ ناراض نہ ہونا حضرت۔ یہ جنہوں نے ہاتھ میں کیمرے پکڑے ہوئے ہیں یہ جیب میں ڈال لیں، جو سٹینڈ پہ 2 لگے ہوئے ہیں وہی کافی ہیں۔
میں بڑے مختصر وقت میں 2-3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی. خود اندازہ لگا لیں کہ 1:30 بجے میں نے سفر شروع کیا. 2-3 جگہوں پہ جو بریک لگی وہ صرف نماز کے لیے لگی. کوئی کھانا وانا نہیں کھایا، میں یہاں آپ کے پاس سیدھا سٹیج پہ آ گیا. اب کوشش کیجئے گا کہ میں جو حاضر ہو گیا ہوں تو میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. ناراض ہو گئے ہیں؟ جی میں نے کہا ایسے نہ ہو کہ میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے بات کروں کہ جنہوں نے محبت سے پروگرام سجایا آپ بھی تشریف لائے. آپ کا آنا کوئی بیکار نہیں ہے، آپ یوں ہی نہیں اٹھ کر آ گئے. آپ نے یقیناً اپنا کام چھوڑا، آرام چھوڑا. آپ لوگ قابل رشک ہیں. میں تو آیا، میرا وعدہ تھا، آپ کا کسی سے کوئی وعدہ نہیں تھا. آپ تو قابل رشک لوگ ہیں کہ آپ صرف پیارے آقا کا تذکرہ سننے کے لیے تشریف لے آئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو وہ جو آپ بھی آ گئے، میں بھی حاضر ہو گیا، تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ اب وہ وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کریں. یاد رکھیے، اگر ایمان نہ ہونا، نماز کسی کام کی نہیں، روزہ کسی کام کا نہیں، حج کسی کام کا نہیں، عمرہ کسی کام کا نہیں، زکوٰۃ، نوافل، تہجد، داڑھی، پگڑی کسی کام کی نہیں اگر ایمان نہ ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں، تپتی ہوئی دوپہر ہو، گرمیوں کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، آپ کو دور سے محسوس ہوگا سڑک پہ پانی ہے. جی ایمیں کرو نا، ایمیں کرو. آپ کو محسوس ہوگا جیسے پانی ہے. اور جب جہاں وہ پانی دکھ رہا ہے، جب وہاں پہنچ جائیں گے پانی نہیں ہے، وہاں بھی تپتی ہوئی سڑک ہے. اسے کہتے ہیں سراب، کہ جو چیز دکھ رہی ہے وہ ہے نہیں. جس کے سینے میں ایمان نہیں، اسے یہاں سے دکھ رہا ہے میں نمازیں بھیج رہا ہوں، روزے بھیج رہا ہوں، حج بھیج رہا ہوں، طواف بھیج رہا ہوں، عمرے بھیج رہا ہوں، دیگیں بھیج رہا ہوں، تہجد بھیج رہا ہوں. جب وہاں پہنچے گا جہاں یہ یہاں سے دیکھ رہا ہے، اگر ایمان نہیں تو وہاں اسے کوئی چیز ملے گی نہیں. اب توجہ، اگلا جملہ. آپ کہیں گے ہم نے نماز پڑھی ہی تب جب ایمان والے تھے، ہم نے روزہ رکھا ہی تب جب ایمان والے تھے، ہم حج کو گئے ہی تب جب ایمان والے تھے، ہم نے طواف کیا ہی تب جب ایمان والے تھے، ہم نے داڑھی رکھی ہی تب جب ایمان والے تھے، ہم نے پگڑی پہنی ہی تب جب ایمان والے تھے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، ایمان آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ ایمان میں داخل ہو گئے. اس بچی کو میرے پاس بھیج دیں، میں یہاں کوئی لوریاں سناتا ہوں اسے. اللہ کے بندو، وہ ایک دفعہ اونچا آ کے بولی ہے، میں بار بار مسلسل میں بولتا رہا تاکہ ہو سکتا ہے کوئی سے چپ کرا دے، باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، لیکن میں خود ڈسٹرب ہو گیا. توجہ ہے دوستو؟ جی میری جانب تھوڑی دیر کے لیے میری جانب دیکھیے. میں جو بڑے حضرات تشریف فرمائے میں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. ایمان میں آپ آ گئے، لیکن ایمان کب رخصت ہوتا ہے یہ بندے کو پتہ نہیں چلتا. بندہ یہ سمجھتا ہے میں مومن ہی ہوں، لیکن ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے. یہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کب رخصت ہوا، کس وجہ سے رخصت ہوا. آپ نے کبھی غور کیا جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، مولوی صاحب کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کلمہ پڑھانا تو نکاح کا حصہ ہی نہیں، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. کیوں پڑھاتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ صرف اس لیے کہ نکاح انتہائی اہم عمل ہے، یوں ہی نہیں ہو جاتا. وہ ہوتا تب ہے جب بندہ مومن ہو،
ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کر جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کب ایمان سے خارج ہو گئے. وہ تجدید ایمان پہلے ہوتا ہے پھر نکاح ہوتا ہے. یہ گانا حضور کی سنت ہے، ہمیں نہیں نہ پتا ہم کب نکل جاتے ہیں ایمان سے. خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے. میں نے یہ صرف مثال عرض کی، میں اس پہ رکنا نہیں چاہتا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایمان رخصت ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا. فتنوں کا دور ہے، نامعلوم زندگی میں پھر آپ سے ملاقات ہے یا نہیں ہے. ایمان اپنا بچائیے، ایمان کی حفاظت کیجئے. میں صرف 2-3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک آئے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا. ختم نبوت کے عقیدے میں ہلکی سی لچک آئے پھر ایمان نہیں رہتا. پھر بے شک نمازیں پڑھتے رہو، وہ نمازیں نہیں ٹکرے ہیں. پھر بے شک طواف کرتے رہو، وہ طواف نہیں چکر ہیں. کسی صحابی پہ ہلکی سی تنقید کر ایمان رخصت ہو جاتا ہے. حضور کے گھرانے کی بے ادبی کر ایمان نہیں رہتا. پھر بس یہ 2-3 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں اس نشست میں عرض کرنے ہیں بڑے مختصر وقت میں. عقیدہ توحید ہلکی سی لچک آئے، ہلکی سی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی. امام صاحب موج میں آئے اور موج میں آ کے کہتے ہیں بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی وہ بوڑھی پھر اس دور کی بوڑھی تھی، آج کی تبدیلی والے دور کی بوڑھی نہیں تھی نا. آج کی بوڑھی تو ماشاءاللہ پوتوں سمیت بڑی سکرین کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے. وہ اس دور کی بوڑھی تھی، وہ بھی موج میں آئی. وہ موج میں آئی اور کہتی ہے امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. مجھے اس چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا. رب ہے اور ہے بھی اکیلا. امام صاحب نے کہا بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے. کھڑے ہو گئے، پوچھا کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے. امام صاحب کہتے ہیں کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہیں میں اسے چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتا؟ مجھے اس چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا. ہے بھی توجہ ہے میری جانب، ہے بھی اکیلا. امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہیں اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، ہائے 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 اے ذوق آلیاں واسطے جملہ ہے، اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا. اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، تو چرخہ ٹوٹ جاتا. میرا جملہ آ رہا ہے تو میں تکنا بھی ہو کنو کنو سمجھ آئے. میں تو سمجھ رہا نا پڑھے لکھے بندے نے یہ تو ہوں اگلا جملہ دسے گا. کیوں بولنا؟ بوڑھی اماں کہتی ہے اگر میں ادھر کو چلاتی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، تو دھاگا ٹوٹتا یا چرخہ ٹوٹتا. اگر رب ہوتے دو، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا.
ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے گداگر بناؤں گا، فقیر بناؤں گا۔ نظام ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر نام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی آلہ حبشی ہے یہ کرچھی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل کو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ اپنے پاس ہی رکھے۔ میری بات سمجھ آئی؟ جی جی ناراض تے نہیں ہوئے ہو؟ اے توجہ نہ ہوندی تے میں سمجھا سکدا سا؟ نہیں، میں انے واہ خطیب نہیں، میں کچھ سنے یا نہ سنے تو میں کہوں میں سنانا آیا۔ عقیدہ توحید میں ہلکی سی لچک ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج اس محفل کا لطف تو یہ ہے کہ عہد کیجئے کچھ بھی ہو جائے عقیدہ توحید نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، معبود وہی ہے، مسجود وہی ہے۔ جے اجازت ہوئے تو میں ایک جملہ اور ذرا توحید جی ناراض نہ ہو جاؤ نا جی۔ اب دیکھو نا پوچھ کے مولانا بھی برمان صاحب پوچھ کے اب کدھر ناراض نہ ہو جاؤ۔ چلو میں اگلے جملے پہ آتا ہوں، وقت زیادہ بیت جائے گا۔ معبود اکیلا، یہی بتانے کے لیے پیارے آقا تشریف لائے، یہی بتانے کے لیے۔ میں چلو وہ جملہ تو میں نے بخش دیا پھر کبھی صحیح، لیکن ایت ہوں میں نہیں بخش سکتا۔ معذرت چاہتے ہوئے توجہ، ناراض نہ ہونا لیکن میرے درد دل کو سمجھیے گا۔ موضوع ہوتا ہے سیرت مصطفیٰ، بیان ہوتی ہے صورت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ جملہ نہیں سی، ایک درد دل ہے۔ موضوع لکھا ہوتا ہے سیرت مصطفیٰ، بیان کی جاتی ہے صورت مصطفیٰ۔ قوم کو پتہ ہی نہیں چلتا سیرت کہتے کسے ہیں۔ نہیں میری گل سمجھ آ رہی؟ موضوع ہوتا ہے سیرت النبی، بیان ہوتی ہے سورت النبی۔ سورت کا کس نے انکار کیا؟ میرے آقا کی ولادت اعلیٰ، بولیے میرے ساتھ، بولیے ولادت اعلیٰ، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سوری ہوئی۔ نہ ایسی ولادت کسی کی ہوئی نہ ہوگی کہ ہو سکتی ہے۔ ساری کائنات سے اعلیٰ مقام، ساری کائنات سے عرفہ مقام، ساری کائنات سے بلند مقام، ساری کائنات سے اعلیٰ مقام اللہ نے میرے آقا کو دیا ہے۔ اتنا اعلیٰ کہ تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم کے دو بیٹے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر اپنے محبوب کو بھیجا۔ اتنا چن کے بھیجا جی۔
اچھا جی ٹھیک اچھا بات میں کہندے ہو سپیکر تو بغیر کر لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلو ٹھیک ہے میں انہوں دور رکھ لینا کوئی گل نہیں جی موضوع خراب کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں خیر توجہ رکھو نا ساتھ سمجھ آ جائے گی آپ ہاں بات ٹھیک ہے اور تسی بات بیان کر لیے چپ کرو ولادت پیارے آقا کی آلہ پیارے آقا کا جیسا مقام ایسا کسی کا اور یہ میرے ساتھ نہیں اما آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں میں نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے جواب ملے عدیم کملا کسے بھی جنیا عبال کوئی نہیں فلک دا چنتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن آلے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی حسن آلہ اتنا آلہ کہ پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے دروازے پہ دستک ہوئی دیکھا تو سیدہ فاطمہ ہے پیارے آقا کی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی چہیتی بیٹی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ دستک دی پیارے آقا نے دروازہ کھولا فاطمہ نے سلام کیا واپس پلٹ گئی حضور پوچھتے ہیں فاطمہ کو کام نہیں بتایا آئی سلام کیا واپس ہو گئی ہو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں بجی 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا پینے کو کچھ نہیں ملا امام الانبیاء کی بیٹی ہے آئی اس لیے ہوں آپ کا حسن آپ کا مکھڑا جب بھی دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے پیاس آقا کا حسن ایسا ابو بکر کہیں یا رسول اللہ النظر الی وجہک چہرہ آپ کہو نگاہیں میری ہوں اور وہ میں تکتا ہی رہوں یہ میری زندگی کی خواہش ہے آقا کا حسن ایسا کہ وحشی حضرت وحشی اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے آقا نے فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر ایک لمبی داستان ہے میں اب کیا کیا قصہ چھیڑ دوں جب تو سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے میرے سامنے نہ آیا کر تیرا اسلام قبول ہے تو وحشی یوں ایک کونے میں بیٹھ کے ہلکی سی سائیڈ پہ 2 صحابہ کو بٹھا کر کہ آپ یوں بیٹھو درمیان سے تھوڑی سی جگہ خالی رہے تاکہ میں دیدار مصطفیٰ کر سکوں میرے آقا کا حسن ایسا ابو بکر دیکھے ایک بڑا پیارا سا جملہ آ گیا ہے حضرات وہ آقا کا حسن ایسا ابو بکر دیکھے عمر دیکھے عثمان دیکھے علی دیکھے معاویہ دیکھے ارے میں ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے چلا ہوں میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے میں اپنے اس جملے پہ قرآن سے دلیل دینے چلا ہوں اللہ خود دیکھے اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء قد نرا ارا یرا نرا محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا آقا کا چہرہ تو ایسا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورد عارض ہے کہ والفجر کی آیت امی ہیں گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خدو خان کا بیان بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ جزا کی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سامن کی امڑتے ہوئے بادل قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہ
शबनम के तरह से, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे नबदाने पैगंबर, हरफे बसना खाली खामा बसरीने, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रूरत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। कहने को तेरा फकर तेरे फकर का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। सुभान अल्लाह। हुस्न तो प्यारे आका का ऐसा कि हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने हुस्न को 100 हिस्सों में बनाया, 99 एक साइड पर रखे, एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा सारी कायनात में तकसीम किया, आधा अकेले यूसुफ को दिया, बाकी 99 से अपने महबूब को अता किए। हुस्न तो ऐसा, इसीलिए हज़रत हसन फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। हज़रत हसन फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आपको देखकर यूँ लगता है जैसे सारी कायनात अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाई, आपको आपकी मर्जी से बनाया। ऐसा विलादत आला, विलादत आला, और आका की रिसालत, बोलिए ना मेरे साथ, प्यारे आका की रिसालत आला। मैं रिसालत का और ख़त्म नबूवत का अपने ज़ौक़ में एक माना करने चला हूँ। मौलाना हबीबुर रहमान साहब, मौलाना खलीलुर रहमान कासमी साहब और तमाम हजरात, मौलाना इनामुल हक साहब, आप जितने भी हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी इस मेहनत को ज़ाया न कीजिएगा। तवज्जो है जी जी। पता नहीं तुसी राज़ी बैठे हो या नाराज़ बैठे हो, मैंने राजी हैं जी, राज़ी हो जी। अल्लाह आपको खुश रखे और राज़ी रखे। आमीन जेड़े इस दौर च राज़ी ने ते वो फिर राज़ी ने जी। तब्दीली दे दौर च जेड़े राज़ी ने वो फिर राज़ी ने जी। अल्लाह ने अपना करम कीते। तवज्जो रखना मेरे वाल दोस्तों, तवज्जो। ख़त्म नबूवत में मैं एक नुक्ता अपने ज़ौक़ में देने चला, अपने ज़ौक़ में। हज्जतुल विदा के मौके पर प्यारे आका ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह फरमाते, महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम। मैं इसी आय मुबारका से पहले अपने बयानात में 2-3 नुक्ते दे चुका हूँ। आज मैं इस लफ्ज़ पे आपकी खिदमत में एक नुक्ता अर्ज़ करने चला हूँ। अल यौमा अकमलतु लकुम, कि देख तुसी को काम अपना करो ना, पूरा हो जाए तो पुछण वाले कहंदे ने भी काम हो गया है, हाँ हो गया है, तो उन्होंने कहंदे ने मुकम्मल। उन्होंने की कहंदे ने मुकम्मल। तो जे तुसी काम इन दा करो तो कहने वाला कवे ओहो अखीर कर दी है, तो उन्होंने कहंदे ने कामिल। उन्होंने की कहंदे ने, तो जदू कामिल अपने नुक्ते उरूज ते पहुंचे, वेखण वाले दियां अखां अड्डियां रह जान, ते उन्होंने कहंदे ने अकमल। हाय हाय हाय, मुकम्मल, कामिल, अकमल। अल्लाह फरमांदे ने, सोनिया अल यौम अकमलतु, दीन मुकम्मल नहीं, कामिल नहीं, अकमल हो गया। चलो मैं क्या जो है कि मैं माना ही करना है अपने ज़ौक़ च, ते कर ही देना। अकमल हो गया। जवानों तुसी तवज्जो करो, अकमल हो गया। अकमल ओनू कहंदे जिहदे विच न कोई शै पाई जा सके ते न कोई शै कड्डी जा सके। नहीं, मैं थोड़ी सुभान अल्लाह दा लुत्फ आया ही नहीं। जिहदे विच न कोई शै पाई जा सके
تے نہ کڈی جا سکے. اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب دا دین اکمل کر دیتا, نہ ایدے وچوں کوئی شے کڈ سکدے ہو, نہ ایدے وچ کوئی شے پا سکدے ہو. کلمہ اکمل ہے, نہ اس کلمے وچوں کوئی شے کڈ سکدے ہو, نہ اس کلمے وچ کوئی شے پا سکدے ہو. اذان اکمل ہے, نہ اس اذان وچوں کوئی شے کڈ سکدے ہو, نہ اس اذان وچ کوئی شے پا سکدے ہو. عبادتاں مکمل نے, اکمل نے, شریعت اکمل ہے, نہ اس وچوں کڈ سکدے ہو, نہ اودے وچ کوئی شے پا سکدے ہو. جماعت پیغمبر اکمل ہے, نہ اودے وچوں کوئی شے کڈ سکدے ہو, نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکدے ہو. میری گل سمجھ بھی آئیے؟ اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے تو یہ دین سے محبت ہوگی. جب حضور سے محبت نہیں ہوگی تو دین ایک کھلواڑ بنا رہے گا, دین کے ساتھ مذاق ہوتا رہے گا, دین کے ساتھ ہم ہنسی مذاق کرتے رہیں گے. حضور سے محبت شرط ہے. بولیے بولیے میرے ساتھ, حضور سے محبت شرط ہے. اور میں ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں, اپنا فرض سمجھتے ہوئے. میں جو ابھی آپ کو کہوں کہ باہر آپ کا مرشد کھڑا ہے, وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے, دے دو گے؟ آپ کا استاد کھڑا ہے, آپ کا پیر کھڑا ہے, آپ کا مرشد کھڑا ہے, سوچ لو, پھر سوچ لو. میں ہوں کھلوا دینا جے. کئی تو ڈر گئے نے بھی پتنی بار کسی نے کھلوا آیا ہوئے. سوچ لو جوانوں, میرے ول تکو, دے دیو گے؟ میں جو کہوں کہ باہر آپ کا استاد کھڑا ہے, آپ کا مرشد جس سے آپ کو فیض ملا ہے, وہ باہر کھڑا ہے اور وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے, اور وہ چیز آپ کے پاس ہے, وہ چیز آپ کے پاس دے دیں گے نا جی؟ نہیں دیں گے؟ میں ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. مرشد چھوڑیے, پیر چھوڑیے, استاد چھوڑیے, حضور ایک چیز مانگتے ہیں آپ سے. میں ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا. میں دلیل نہ دے سکوں, جو مرضی ہے سزا دینا. حضور آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں اور وہ چیز آپ کے پاس ہے. اب بتائیے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سوچ لو, دل نہ رابطہ کر لو ایک دفعہ. پکی گل ہے. میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں امتیو مجھے محبت دو, مجھے محبت چاہیے. کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے, وہ محبت جو میں کہوں. وہ محبت نہیں جو تو اپنے ذہن میں لے کے بیٹھا ہے, جو تیرا ذہن کہے, وہ نہیں جو میں کہوں. اب توجہ رکھیے گا. یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ مجھ سے محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں, اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کر. یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں, کھیتی باڑی, پلازے, مارکیٹیں, کوٹھیاں, جائیدادیں, کاروبار, سونا چاندی, اس سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا؟ فرمایا نہیں, اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کر. اب اگلی بات سنیے اور دل پہ ہاتھ رکھیے گا, دل پہ ہاتھ رکھیے گا. میں واہ واہ نہیں کروانا چاہتا, میں نے بہت واہ واہ کروا لی. اب دل پہ ہاتھ رکھیے گا. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں, کمزور ہوں, نہ کر سکوں, اب حضور کا فرمان سنیے.
آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، اگر اتنی محبت نہیں کر سکتا تو خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا، میرے والوں فارغ ہیں، جدھر مرضی ہے جا، کوئی اور لب، کوئی اور در ڈھونڈ، میرے والوں فارغ ہیں۔ اگر اتنی محبت نہیں کر سکتا تو اب پہلے آپ نے وعدہ کیا کہ ہم دیں گے، اجی میں محبت دا معنی کرنا ہے، میں محبت دا معنی کرنا ہے۔ اگر فرماتے ہیں اگر اتنی محبت نہیں دے سکتا تو پھر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر اتنی محبت نہیں کر سکتا تو پھر جا، آزاد ہے تو میری طرف سے، خود کو مومن نہ کہنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب آپ کی توجہ آئی نا میری جانب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی گل سی، تو انہوں اولاد نہ محبت ہے نا، کی کچھ نہیں ہو کر دے ان ناستے، نہ حلال نہ حرام، نہ دن نہ رات، نہ اپنے نہ بیگانے، نہ سچ نہ جھوٹ، کچھ بھی نہیں دیکھتے، نہ سود نہ رشوت نہ کرپشن، کچھ بھی نہیں، جدھا جتھے بس چلے، وہ نہیں کوئی چیز چھڑ دا۔ اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی گل سی۔ اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بڑی گل سی۔ کو میری گلیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ آقا فرماتے ان سے زیادہ کرو، معنی کھولنا، سوچی پہ گئے ہو جی، معنی کرا، آقا فرماتے ہیں زیادہ کر، وجہ کیا ہے یا رسول اللہ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ میں تیرے لیے نمونہ بن کے آیا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں تیرے لیے نمونہ بن کے آیا، ماڈل بن کے آیا، کس بات کا، کس چیز کا؟ آقا کس چیز کا نمونہ بن کے آئے؟ میں آج آقا جیسا حسن لا سکتا ہوں تو پھر نمونہ کس چیز کا؟ میری ولادت آقا جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں، نمونہ کس چیز کا؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ جب توجہ نال میری گل سنو تو انشاءاللہ آج مسلمان بن کے اٹھاں گے۔ کیا خیال ہے حضرت؟ بالکل۔ نمونہ کس چیز کا؟ اب توجہ سے میری بات سنیے گا، بڑی توجہ سے، جتنے بھی یہ خصوصاً بزرگ تشریف فرما ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، جوانوں کی بھی۔ آقا فرماتے ہیں میں تیرے لیے بن کے آیا نمونہ، تو نے کلمہ پڑھا ہے میرا، میں تیرے لیے ہوں ماڈل، تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی معیشت سنبھالے گا، کبھی سیاست کرے گا، کبھی فیصلے کرے گا، کبھی کسی سے برتاؤ کرے گا، لین دین کرے گا، ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم ہر موقع پر، ایک طرف ہوگی بیٹے کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے پیر کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو، حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں، یاد رکھ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب کسی بات پر، کسی پہلو پر، کسی پوائنٹ پر میرا حکم آ جائے، اب سب کی باتیں جوتے کی نوک پر رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔
میری بات سمجھ آئی ہے؟ جی ایمانداری سے بچاؤ. بچہ آپ کا بڑا ہوتا ہے 17 بندوں سے مشورہ لیتے ہو, 20 بندوں سے مشورہ لوگے. بچے کو داخل کروانا ہے, کون سا انسٹیٹیوٹ اچھا ہے, اسے میں کس شعبے میں بھیجوں, کون سا انسٹرکٹر اچھا ہے, کہاں اسے پڑھنے کے لیے بھیجوں. کبھی زندگی میں غم اور خوشی آئے تو آج تک کسی مستند عالم دین کے پاس آئے ہو کہ حضور کا کیا فرمان ہے میری اس خوشی کے لیے؟ میری زندگی میں جو غم آیا ہے, میرے آقا کا کیا فرمان ہے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ میں تجارت کر رہا ہوں, اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ پیارے آقا عصر کی نماز کے بعد بازار میں تشریف لائے, دیکھا ایک بچہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. پیارے آقا اسے پوچھتے ہیں, بیٹا تجارت کے مسائل پتہ ہیں؟ تسی کہو گے یہ بھی کوئی مسئلے نے, پیسے کول ہونے چاہیے نے تے کینچی رکھن دا بل آنا چاہیے, جتھے جڑا پھس گیا ٹھوک دے انہوں. ادھر اس سے مسائل دکھے. اس بچے نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا دکان بند کر دے, دکان بند کر دے. رحمت للعالمین پیغمبر, فرمایا دکان بند کر دے, پہلے جا کے مسائل سیکھ پھر آ کے دکان کھول. یقین جانیں میں کون کون سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ آپ کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے, رزق حلال کمانا عین. جی ہر عبادت کی کوئی نیت ہے. مجھے کوئی تجارت کی نیت بتا سکتا ہے؟ اگر تجارت عبادت ہے نا, کوئی اس کی نیت بتا سکتا ہے؟ ہم نے سیکھا ہو تو تب نا. کیسی محبت حضور سے, یہ محض ہمارا ایک ڈرامہ ہے. اور یاد رکھیے بہت جلدی ہم حضور کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. جی پیش ہونے والے ہیں نا. حضور ہمیں محبت کا حکم ہے کہ حضور سے محبت کرو. لیکن چھوڑیے, میں جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وقت میں نے بہت لے لیا, میں معذرت چاہتا ہوں, سمیٹتا ہوں بات کو. ہمیں حکم ہے کہ حضور سے محبت کرو. امتیوں محبت کرو, جان سے زیادہ محبت کرو, مال سے زیادہ کرو. کس سے کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے, آؤ آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہائے ہائے, پھر سوچئے گا, پھر فتوے لگائیے گا, فلاں عاشق نہیں, فلاں محب نہیں, میں عاشق ہوں, فلاں طبقہ یہ ہے, فلاں گستاخ ہے, یہ ڈرامہ ہے, وہ پھر فتوے لگائیے گا. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. صاحبان توجہ ہے میری جانب؟ پیارے آقا پہنچے عرشوں پر. کہاں؟ اللہ نے فرمایا محبوب ہر چیز تیرے قدموں کے نیچے ہے. زمین نیچے, آسمان نیچے, تحت الثری نیچے, سدرۃ المنتہا نیچے, بیت اللہ نیچے, بیت المقدس نیچے, بیت المعمور نیچے, علماء, صلحاء, اتقیاء, نجباء, انبیاء نیچے, نباتات, جمادات, ارضیات, فلکیات, ساری کائنات نیچے. آ گئے جی, آ گیا. میں اب ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. وہ ساری باتیں جب ہو چکی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, ساری بات ہو چکی. اللہ فرماتے محبوب السلام علیکہ. ہائے 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 ہائے, السلام علیکہ ایھا النبی, محبوب تجھ پر سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ بھی میں ہی کہنی ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے, بچپن اس سکول پڑھتے سا نا تے تختی لکھنی ہوندی سی, تے ابتدائی کلاساں وچ نا کوئی بڑا بیٹھ کے کول نا وہ پہلے کچی پینسل نال سانو لکھ دیندا سی. انہوں اسی پنجابی تے کہندے ساں پورنے. تسی پتہ نہیں کی کہندے ہو, میں تھانوں پورنے پا کے یقین جانو دے رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے محبوب السلام علیکہ, تجھ پر سلام. سبحان اللہ. کیا اللہ نے فرمایا؟ سلام. تجھ پر سلام. تو آڈا کوئی دوست, تو آڈا کوئی بہتا قریبی کسی افسر کول جائے نا, بڑے افسر کول, تو تسی انہوں کو وہ یار ہے میرا کام بھی کر دیں, کرا لیں, افسر نو میری سفارش بھی کر دیں, تسی انہوں تو باہر کہہ دے ہو گے اچھا کر دیاں گا.
گل کر دیاں گا، لیکن اندر جانے سوچو کہ پہلے اپنی تے نبیڑا، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ حضور کتھے پہنچے نے؟ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا وہاں پہنچے جہاں کسی نوری، ناری، ارضی، خاکی، سماوی کی نگاہ نہیں پہنچی، وہاں آقا کے قدم پہنچے، وہاں میرے آقا کے قدم پہنچے۔ نگاہ آگے ہوتی ہے، قدم پیچھے ہوتے ہیں، کسی کی وہاں نگاہیں بھی نہیں پہنچی جہاں میرے آقا کے قدم پہنچے، وہاں پہنچے۔ اللہ نے فرمایا محبوب السلام علیکہ، السلام علیکہ، تھوڑا جو لطف لوے اس گل دا، السلام علیکہ، محبوب تجھ پر سلام، اے تحفہ تیرے لئی، صرف تیرے لئی، السلام علیکہ، محبوب سلامتی صرف تیرے لئی۔ سوال یہ ہے، میں کروں نا آپ کو سلام، آپ کہیں گے وعلیکم السلام، آپ مجھے کہیں السلام علیکم، میں آپ کو کہیں گا وعلیکم السلام، آپ پر سلامتی ہو، میں کہوں گا آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ جو کہے السلام علیکہ، تو اللہ کو کون کہہ سکتا ہے کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو؟ وہ تو خود سلام ہے۔ جب اللہ سلام کہے تو جواب ہوتا ہے السلام علیہ، السلام علیہ، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو۔ میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ پورنے مٹاوے ہو نہیں ہوں، السلام علیہ، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو۔ جواب تو یہ بنتا تھا السلام علیہ، آقا فرماتے اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، لیکن اتحیات روزانہ پڑھتے ہو، ہر نماز میں پڑھتے ہو، آج اس کا معنی محبت سے سمجھ لو۔ اللہ فرماتے محبوب السلام علیکہ، تجھ پر سلام۔ آقا خوش نہیں ہوئے، آقا فرماتے اللہ صرف مجھ پر۔ ہائے ہائے، اور جوانوں توجہ، آقا فرماتے اللہ صرف مجھ پر۔ ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟ آقا فرماتے اللہ صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا، السلام علینا، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تیرا سلام صرف مجھ پر نہیں، ہم سب پر، ہم سب پر۔ میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں، میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ گناہگاروں کو، اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ملایا ہوگا، طلحہ، سعد، سعید، عبدالرحمن، ابو ہریرہ کو ملایا ہوگا۔ آقا فرماتے نہیں، ان کا تذکرہ تو میں نے علیحدہ کر دیا، وعلا عباد اللہ الصالحین، السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا ہے۔ میری بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ حضور کو آپ سے کتنی محبت، تے میں کہاں او ایک کتے پتر ہے، او دی شادی ویلے انہوں راضی نہ کرا میں؟ مولوی جی تسی بڑی عجیب گل نہ کر دے ہو، تسی سنتا لے کے آ گئے ہو، میں ہوں برادری دے سامنے اپنی نک کٹا لواں؟ حضور تیرے نال اتنا پیار کرن تے تو کہے نہیں برادری، حضور تیرے نال اتنی محبت کرن تے تو کہے نہیں پتر دی خواہش۔ کتنی محبت، کتنی محبت آقا فرماتے ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، نہ بھی بولو تو میں نے پتہ ہے کی کچھ نہیں ہو کٹھا کر دے ناستے۔ وہ کل آپ کے جنازے میں کھڑے ہو کے اسے مغفرت کی دعا آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج بہت کچھ کر جاؤں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں، مجھے کہنے دو آپ اولاد کی محبت میں لالچی ہو، چلو ناراض ہو گئے ہو، ایویں کہنا میں اولاد کی محبت میں لالچی ہوں، آپ بھی لالچی، میں بھی لالچی، بڑی توجہ۔ اس کے باوجود نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا، وہ لفظ ہی ایسا ہے، معیوب سا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ادب سے، احترام سے، عزتوں سے، آپ مجھے قاضی صاحب، مولانا، یہ وہ، خطیب صاحب عزت سے پکاریں گے، میں آپ کو لالچی نہیں کہوں گا، آپ مجھے لالچی نہیں کہیں گے۔ حضور کے سینے میں آپ کی اتنی محبت ہے،
اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو لالچی کہا ہے. میں نے جب یہ آئے مبارکہ سمجھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یقین جانو میں اس رات سو نہیں سکا. اللہ فرماتے ہیں محبوب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص لالچی کو کہتے ہیں, ہرس لالچ کو کہتے ہیں. اللہ میرے آقا کو لالچی کیوں کہا؟ آپ نے تو کہا تھا یہ عہد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. کافر آئے تجھے اقتدار دیتے ہیں, دولتیں دیتے ہیں, سونا دیتے ہیں, چاندی دیتے ہیں, عورتیں دیتے ہیں. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. اللہ لالچی کیوں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں آیت پوری تو پڑھ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بالمؤمنین رؤوف رحیم. بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو اپنی اولاد کو پلازے دلوانے کے لیے لالچی ہے. میرا محبوب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں محل دلوانے کو ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے. آج اس تقریب میں عہد کر کے اٹھیے کہ اس آقا سے بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ زندگی یقین جانو جو چلے گئے کیا انہوں نے صرف جانا تھا؟ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. کب تک رہو گے؟ ایک وقت آئے گا اگر زیادہ دیر بھی رہے تو بچے پہنچ جائیں گے مولوی صاحب کے پاس, مولوی جی دعا کرو اللہ بابے نو سنبھال لوے. یہ دیکھے ہوئے ہیں منظر, یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ منظر دیکھ رکھے ہیں. اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے. وہ بھی بڑا بے وقوف ہے جو اپنی دنیا کے لیے آخرت برباد کرے, لیکن اس بے وقوف کے تو کیا ہی کہنا ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے. آج عہد کیجئے ہماری ذلتوں کی, پستیوں کی, ناکامیوں کی, شرمندگیوں کی, پشیمانیوں کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے روضہ رسول سے رخ پھیرا ہے. آج اس کے دروازے بند ہو گئے ہیں. ہم نے رب کی عبادت سے رخ پھیرا, آج اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں. یقین جانیں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, رب نے دے رکھا ہو موقع کسی کو پھر وہ عبادت نہ کرے تو اللہ موقع چھین لیا کرتے ہیں. پھر ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے میں عبادت کروں لیکن پھر موقع نہیں ہوتا. وقت ہے اپنی زندگیوں کو حضور کی زندگی پہ لے آئیے. میری باتیں ممکن اچھی نہ لگ رہی ہوں آپ کو, ممکن ہے میری باتیں آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہوں, لیکن ابھی وقت ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں. میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پیارے آقا کی زندگی اس پر اپنی زندگیوں کو لے آئیے. حضور سے وفا کیجئے. پیارے آقا نے آپ کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگی ہیں. بڑی جلدی ہم نے رب کی حضور پیش ہونا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں, آپ سے جام کوثر کی امید رکھتے ہیں. اپنی حالت ایسی بنائیے کہ ہم پیش ہو سکیں. میں آخری 1 منٹ میں ایک جملہ عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں. میں پچھلے دنوں یہ شمالی علاقہ جات کے علاقوں میں تھا. وہاں پر میں جس گھر کے مہمان تھا, جس گھر میں جو میرا میزبان تھا, اس کی میں نے نا کچھ لمبی داڑھی دیکھی, داڑھی. تو میں سمجھا کہ شاید یہ کسی مخصوص مسلک سے یا جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو یا شاید اس وجہ سے بڑی داڑھی. اس نے کہا نہیں میرے ایسا کوئی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پھر اس داڑھی کی وجہ؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کلین شیو تھا. میں کچھ عرصہ پہلے کلین شیو تھا. میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے حشر کا میدان دیکھا. حشر بپا ہے, نفسا نفسی ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر ایک کو دوسرے کو پکڑ رہا ہے لیکن وہ دوسرا اپنا دامن چھڑا رہا ہے. دوڑ ہے. سورج بہت قریب ہے, شدت کی گرمی ہے. اس عالم میں جب کوئی کسی کی نہیں سن رہا
میں نے ایک جگہ پہ ہجوم دیکھا، لوگ بہت سے جمع ہیں، میں نے کسی سے پوچھا یہاں کیا ہے، تو مجھے اس نے جواب دیا کہ یہاں ایک ہستی بیٹھی ہے جو جسے پرچی لکھ کر دیتے ہیں اس کا بیڑا پار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس ہجوم کو یوں سائیڈوں پہ کرتے کرتے دیکھا، جب درمیان میں پہنچا تو دیکھا پیارے آقا تشریف فرما ہیں۔ اگلی خواب سننے سے پہلے یہ جملہ ذہن میں رکھیے، پیارے آقا فرماتے ہیں جسے خواب میں آؤں تو وہ پھر میں ہی ہوں۔ شیطان سب کی شکلیں بنا سکتا ہے، میری شکل نہیں بنا سکتا۔ جسے خواب میں آؤں تو پھر میں ہی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پیارے آقا تشریف فرما ہے، اور واقعتاً وہ جسے پرچی لکھ کے دیتے ہیں، ٹکڑا دیتے کا، وہ اچھلتا کودتا خوشی سے چھلانگیں مارتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا، جیسے ہی میں قریب ہوا پیارے آقا فرماتے ہیں پرچی لینے آئے ہو، میرے پیچھے پیچھے آئے ہو، چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ کس منہ سے میرے پیچھے آئے ہو؟ یاد رکھیے جس حالت میں بندے کی تدفین ہوتی ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ جس حالت میں، جس کیفیت میں آپ کی تدفین ہوگی آپ کل اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور یہی جملہ اگر حشر کے میدان میں آقا نے فرما دیا میرے پیچھے جام کوثر لینے آیا ہے، شفاعت کی امید لے کے آیا ہے، چہرہ دیکھا اپنا، زندگی دیکھی ہے اپنی، تو اس وقت ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ پھر کون سا دروازہ ہوگا، کس دروازے پہ جا کے دستک دیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبی ورحمتك ارجعني من عملی، اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سب کی جائز میری تمناؤں کو پورا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام